اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج 3 دن کے بعد سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق پڑھا جا رہا ہے۔ گزشتہ سبق ہم نے جو عرفات دن سے پہلے پڑھا تھا، قرآن پاک کا خالص اور صاف توحید کا اعلان۔ اس اسباق میں 2 جز تھے۔ ایک جز یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ جو رب العزت اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے تھے، اس انکار کرنے کا جواب اللہ رب العزت دیا کرتا تھا بزبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا جز یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ وہاں 307 بت گاڑ کے رکھے ہوئے تھے اور اطراف میں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ ان کو سفارشی سمجھتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت اور ہمارے درمیان تقرب اور قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ان دونوں جزوں کا جواب اللہ رب العزت نے بزبان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیا تھا، ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ اب اس دوران حق کو تسلیم کرنے والے بھی موجود تھے۔ جو وقت کا دور بڑھتا رہا سیرت پاک کا، اس دور میں حق کو تسلیم کرنے والے بھی تھے اور اپنے کفر اور شرک پر جمنے والے بھی تھے، جو ضد اور اناد کی بنیاد پر ان کے سامنے اللہ رب العزت نے بیشتر آیتیں کلام اللہ پیش کی، اس کے باوجود بھی وہ نہ ماننے والے تھے، بلکہ ضد پر ہی اڑے رہے اور انہوں نے پھر ایک اعتراض ڈال دیا۔ آج کا سبق ہے انسانی رسول پر اعتراض۔ انسانی رسول پر اعتراض۔ 2 مسئلے یہاں تھے جن پر مشرک بہت حیران تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ کیا کوئی انسان ہوتے ہوئے، یعنی کھاتے پیتے ہوئے، اس کے باوجود بھی شادی کرتے ہوئے، بیاہ کرتے ہوئے بھی رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو شیطان نے یہ خیال ان کے ذہن میں ڈال دیا تھا۔ دوسرا، رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو اور نہ شادی بیاہ کرتا ہو نہ کاروبار کرتا ہو، بس بزرگ بن کر صرف لوگوں کے لیے بھلے کی دعا کرتا رہتا ہو۔ یہ دوسرا ان کے ذہنوں میں شیطان نے خیال ڈال کے رکھا۔ قرآن مقدس نے اس اعتراض کو اس طریقے سے نقل کیا: مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ اور یہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ لولا انزل الیہ ملک، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا؟ ملکوں فیکون معہ نذیرا، بلکہ اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا۔ دوسری جگہ قرآن مقدس نے فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا، اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا، اذ جاءہم الہدی، ہدایت کا پیغام آیا، تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے تو روکا کہ وہ کہتے تھے الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ دوسری جگہ قرآن مقدس نے اسی اعتراض کا جواب اس طرح دیا: قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین۔ بہترین جواب قرآن مقدس نے دیا اللہ رب العزت نے، قل لو كان في الارض، کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے گھومتے پھرتے، ملائکۃ یمشون مطمئنین، فرشتے ہی اطمینان سے چلتے پھرتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر بے شک یقیناً ہم من السماء، ہم آسمان سے کسی فرشتے کوئی رسول بنا کر بھیجتے۔ اللہ رب العزت نے کیا بہترین جواب دیا کہ اگر فرشتے ہی زمین پہ گھومتے پھرتے مطمئن ہو کے، تو ہم فرشتے کو ہی آسمان سے زمین میں رسول بنا کر بھیجتے۔ یہ بلکہ دل کو چھو جانے والا جواب تھا، جس کو وہ خود بھی تسلیم کرتے تھے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے بزرگ گزرے تھے، جن کو قریب سارے مکہ کے لوگ جانتے تھے، باوجود جاننے کے نبی اور رسول بھی جانتے تھے، اور کئی سارے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی بزبانیں نبی بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن ضد کا کہاں علاج ہو سکتا ہے؟
اس کے باوجود بھی ان کی زبانوں پر ایک ہی بات تھی کہ ان کے بچے بیوی ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، اس لیے یہ رسول نہیں ہو سکتے۔ اور یہ اعتراض صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم کی سچی خبر سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراض حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کیا گیا۔ آپ ایک انسان اور بشر ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کریم کی گواہی، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس دعوت پر ان کی قوم کے سردار لوگ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تھا، ما نراک الا بشرا مثلنا، کہنے لگے ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جن لوگوں کی حیثیت بہت کم تر ہے ہمارے معاشرے میں، جو ہم میں سے سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں۔ اراذلنا بادی الرأی، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی نہیں دکھائی دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں فضیلت ہو حاصل ہو، بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ تم سب کے سب جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کا جواب بھی ملاخطہ فرمائے، ولا اقول لكم عندي خزائن الله، اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ رب العزت کے سارے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور جن لوگوں نے تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ لن یؤتیہم اللہ خیر اللہ اعلم بما فی انفسہم انی ذل من الظالمین، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ اگر میں ان کے بارے میں ایسی بات کہوں تو تم کہہ رہے ہو تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ بلکہ ایک مقام پر تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بیان ہوا کہ ان سب پر یہی اعتراض کیا گیا۔ کون سا اعتراض؟ کہ یہ انسانی رسول کیا ہو سکتا ہے؟ انسانی رسول پر اعتراض، تمام نبیوں پر بھی اعتراض کیا گیا۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جیسے انسان ہے، تمہارے ہی جیسے انسان ہے۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، تم ایسے انسان ہو جیسے کہ ہم ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو۔ قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، کیا ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہذا صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ، بسلطان مبین، لاؤ صاف صاف معجزہ دکھاؤ ہمیں۔ اس کے بعد قالت لهم رسولهم، ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے فضل فرما دیتا ہے، خصوصی احسان فرما دیتا ہے اللہ رب العزت۔ اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ دکھلائیں، اور مومنوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک مقام پر تو کافروں کے کفر کا سبب ہی اس کو قرار دیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے انسان و بشر ہونے پر اعتراض کرنے کی وجہ سے ہی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ فقالوا وبشرا یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، تو وہ کہتے تھے کیا ہم جیسے انسان ہیں، یہ تو ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے؟ غرض انہوں نے کفر اختیار کر لیا اور منہ موڑا، اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اور اصل بیماری وہی شیطانی وسوسہ تھا کہ کوئی انسان ہوتے ہوئے نبوت کے مقام پر کس طرح پہنچ سکتا تھا؟ نبی تو کسی اونچی نوری یعنی فرشتے والی مخلوق میں سے ہونا چاہیے تھا۔ میں تصور کروں کیا کہ نبی کو کیسا ہونا چاہیے تھا؟ جیسے فرشتے ہوتے تھے، فرشتوں کی صفت ہونی چاہیے، فرشتوں والا نبی ہونا چاہیے تھا، نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو نہ بازار جا کر اس کے حلال کی تلاش کرتا ہو، حالانکہ مقام نبوت تو انسانیت ہی کے لیے خاص ہے۔
فرشتے تو اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے، فرشتے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ انسان و بشر اپنے جیسے نافرمان گناہگار بلکہ منکرین کو کہہ رہے تھے، بلکہ جبکہ ان کو تو قرآن کریم انسانی تعلیم انسان تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر کہہ رہا تھا قرآن مقدس، انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ تو بس چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے قرآن مقدس نے ان کے بارے میں کہا تھا، ان منکرین کے بارے میں کہ انہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، یہ تو گویا جنگلی گدھے ہیں جو کسی شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ پھر کہاں یہ نافرمان اور کہاں انبیاء کرام، پھر انبیاء امام الانبیاء علیہ السلام کی تو بات ہی کیا ہے، وہ تو بس بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی شان کے حامل تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو، مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کا جو سبق ہوگا آخرت کا انکار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا